سامعین کرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ، ذرا میں بھی اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ اس حکم پر صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ لی۔ آپ نے یوں فرمایا، اے اللہ تیرے لیے سب ہم دو ثنا ہے۔ اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس چیز کو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس چیز کو تو دور کر دے اس سے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل و رزق پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے، اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے، اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ تو ان کافروں کی مار اور ان پر سختی اور عذاب کا جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں، اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی ہے، یا اللہ الحق۔ شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی ثنا و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا رخ فرمایا۔ جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت و جاں سپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا، اسی طرح اثناء راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق و جاں سپاری کے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ چنانچہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئی۔ انہیں اس کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ اس نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھی اور داڑیں مار کر رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے یہاں اس کے لیے خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اس طرح آپ کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں خلعت شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، فلاں حضور بخیر ہیں اور بحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو۔ خاتون نے کہا، ذرا مجھے دکھلا دو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھیں، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اثناء راہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑی ہوئی آئیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ میری والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی، اور کہنے لگیں، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، اے سعد تم خوش ہو جاؤ، شہداء کے گھر والوں کی خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں۔ اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر ان کی مصیبت کا بدل فرما، اور باقی ماندگان کو بہترین دیکھ بھال فرما۔
اسی روز سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی اور فرمایا بیٹی اس کا خون دھو دو، خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی ہے۔ پھر حضرت علی نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا اس کا بھی خون دھو دو، واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو یہ تمہارے ساتھ سہیل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے۔ بیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں باری اکثریت انصار کی تھی، یعنی ان کے 65 آدمی شہید ہوئے۔ 41 خزرج سے اور 24 اوس سے، ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا، اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی۔ باقی رہے قریش کے مقتولین تو ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد 22 تھی، یعنی اصحاب مغازی اور اہل سیر نے اس مارکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں، جس میں ضمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرکین کا تذکرہ ہے، ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے دقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد 22 نہیں بلکہ 37 ہے۔ واللہ عالم۔ مسلمانوں نے مارکہ احد سے واپس آ کر رات ہنگامی حالت میں گزاری۔ جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا، اس کے باوجود وہ رات پر مدینہ کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے، اپنے سپہ سالار اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر تعینات رہے، کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلڑا پاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینہ پر حملہ آور ہوں گے۔ اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکہ احد کے دوسرے دن، یعنی ایک شنبہ 8 شوال 3 ہجری کو علی الصباح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو مارکہ احد میں موجود تھا۔ تاہم عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی کہ آپ کی ہم رکاب ہو، مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور اور غم سے نڈال اور اندیشہ و خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے اجازت چاہی جو جنگ احد میں شریک نہ تھے، حاضر خدمت ہو کر عرض پرداز ہوئے یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں، اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ اثناء قیام میں معبد بن ابی معبد خزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک پر ہی قائم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا، کیونکہ خزاع اور بنو ہاشم کے درمیان حلیف یعنی دوستی کا معاہدہ تھا۔ بہرکیف اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے رفقا کو جو ذک پہنچی ہے واللہ ہم پر سخت گراں ہے۔ ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ کو بعافیت رکھتا۔ اس سے اظہار ہمدردی پر آپ نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا کہ مشرکین مدینہ کی طرف پلٹنے کی باتیں سوچیں گے، اور وہ بالکل برحق تھا۔ چنانچہ مشرکین نے مدینہ سے 26 میل دور مقام رہا پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی، کہنے لگے تم لوگوں نے بہت کچھ نہیں کیا، اس کی شوکت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں، لہٰذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سطحی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی، جنہیں فریقین کی قوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ اس لیے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا لوگو ایسا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آئے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، لہٰذا اس حالت میں واپس چلے چلو کہ تمہاری فتح ہے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن باری اکثریت نے یہ رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینہ واپس چلیں گے۔ لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو سفیان اس کے فوجی ہلے بھی نہ تھے کہ معبد بن ابی معبد خزائی پہنچ گیا۔ ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا معبد پیچھے کیا خبر ہے؟
معبد نے پراپوگنڈے کا سخت اعصابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں، ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے ایسی جمعیت کبھی نہیں دیکھی، سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے ہیں، احد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آ گئے ہیں، جو کچھ ضائع کر چکے اس پر سخت نادم ہیں اور تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی۔ ابو سفیان نے کہا، ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ معبد نے کہا، واللہ میرے خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہل گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو، یا لشکر کا ہر اول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر حملہ کر دیں گے اور ان کی جڑ کاٹ دیں گے۔ معبد نے کہا، ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بات سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکہ کی جانب واپسی جاری رکھیں۔ البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کے تعاقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پراپوگنڈا کا ایک اعصابی حملہ کیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس سے قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ گزرا۔ ابو سفیان نے کہا، کیا آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیں گے؟ میرا یہ وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مدینہ آئیں گے تو کاز کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی یہ اونٹنی اٹھا سکے گی۔ ان لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دے کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا کی جڑیں کاٹ دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ امراء الاسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس سے گزرا تو اس نے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں اور ان سے ڈرو۔ مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس سے ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی اور پیروی کی، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوار کے دن امراء الاسد تشریف لے گئے۔ دوشنبہ، منگل، بدھ اور بدھ یعنی کہ 9، 10 اور 11 شوال 3 ہجری تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس آئے۔ مدینہ واپسی سے پہلے ابو ذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت میں آ گیا۔ یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے فقر اور لڑکیوں کی کثرت کی سبب اس شرط پر بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کرے گا، لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی کی اور عہد شکنی کی۔ اپنے شاہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا، جس کا ذکر کیا جا چکا۔ پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ احد میں آیا۔ جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں لایا گیا تو کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری لغزش سے درگزر کرو، مجھ پر احسان کرو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ نہیں ہو سکتا، تم مکے جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا ہے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت زبیر بن یا حضرت عاصم بن ثابت کو حکم دیا، انہوں نے اس کی گردن مار دی۔ اس طرح مکے کا ایک جاسوس بھی مارا گیا، اس کا نام معاذ بن مغیرہ بن ابی لاس تھا۔ یہ عبد الملک بن مروان کا نانا تھا۔ یہ شخص اس طرح ضد میں آیا کہ جب احد کے روز مشرکین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا۔ حضرت عثمان نے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی۔ اس نے اس شرط پر امان دے دی کہ اگر وہ 3 روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا، لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے 3 دن سے زائد ٹھہر گیا، اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے اسے شخص کا تعاقب کیا اور اسے تحقیق کر دیا۔ غزوہ امراء الاسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے، مگر یہ در حقیقت کوئی مستقل غزوہ نہ تھا، بلکہ غزوہ احد کا ہی ایک جزو تھا۔ غزوہ احد اور اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیلات سمیت اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی طویل بحثیں کی گئیں۔
اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں، جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے مرحلے میں مشرکین کو برتری حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ جانی نقصان بھی مسلمانوں کا زیادہ ہوا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا۔ مسلمانوں کا کم از کم ایک گروہ یقیناً شکست کھا کر بھاگا اور جنگ کی رفتار مکی لشکر کے حق میں رہی، لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے تھے جن کی بنا پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ کر قابض نہ ہو سکا اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بد نظمی کے باوجود فرار نہیں اختیار کیا، بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپہ سالار کے پاس جمع ہو گیا۔ نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا کہ مکی لشکر اس کا تعاقب کرتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا، نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر کفار جنگ کے تیسرے مرحلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اسلامی لشکر ابھی تک اپنے کیمپ میں ہی تھا۔ علاوہ ازیں کفار نے میدان جنگ میں 1 یا 2 دن یا 3 دن قیام نہیں کیا، حالانکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا۔ اور فتح کی ایک نہایت ضروری علامت یہ تھی، مگر کچھ کفار نے اب فوراً واپسی کی راہ اختیار کی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا۔ نیز انہیں بچے قید کرنے اور مال لوٹنے کے لیے مدینہ میں داخل ہونے کی جرأت نہ ہوئی، حالانکہ یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے مکمل طور پر خالی تھا اور ایک دم کھلا پڑا تھا اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ ان ساری باتوں کا محاصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی ضک پہنچا دی، ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر قتل یا قید کر لینے کا جواز کا فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازماً حاصل ہونا چاہیے تھا۔ اس میں وہ ناکام رہے اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرغہ توڑ کر نکل گیا۔ اس طرح کا خسارہ تو بہت سی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس معاملے کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی عجلت اس بات کا غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کی لشکر کا شکست و تباہی لازم تھی۔ اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے کہ اس نے غزوہ حمراء الاسد کے تئیں اختیار کیا تھا۔ ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح یا دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کی بجائے غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں، جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ وصول کیا، پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اور اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کی۔ اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہی اسی کو ہیں۔ اس جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی اشارہ نکلتا ہے، قوم مشرکین کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو، اگر تم الم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی الم محسوس کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضرر پہنچانے اور ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیہ دی ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقف متماثل تھے، یعنی دونوں فریق اس حالت میں واپس ہوئے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا۔ بعد میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں اس مارکے کے ایک ایک مرحلے پر روشنی ڈالی گئی، تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑا۔ بتلایا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہل ایمان اور یہ امت جسے دوسروں کے مقابل خیر امت ہونے کا امتیاز حاصل ہے، جن اونچے اور اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، اس کے لحاظ سے بھی ابھی اہل ایمان کے مختلف گروہوں میں کیا کیا کمزوریاں پائی گئی ہیں۔ اس طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی، ان کے سینوں میں خدا اور رسول کے خلاف چھپی ہوئی عداوت کا پردہ فاش کیا، اور سادہ لوگ مسلمانوں میں ان منافقین اور اس کے بائی یہود نے جو وسوسے پھیلا رکھے تھے ازالہ فرمایا۔ اس قابل ستائش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس مارکے کا حاصل تھا۔ اس مارکے کے متعلق سورہ آل عمران کی 60 آیتیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے مارکے کے ابتدائی مراحل کا ذکر کیا گیا۔ ارشاد ہے، ترجمہ: یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان احد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بجا مقرر کر رہے تھے۔ اور ترجمہ:
ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اس حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ علامہ ابن قیم نے اس عنوان پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی ذکر میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے، مثلاً مسلمانوں کے برے انجام اور ارتکاب نہی کی نحوست سے آگاہ کرنا، کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا اور اسی وجہ سے ذکر اٹھانی پڑی۔ ایک حکمت پیغمبروں کو اس سنت کا اظہار ہے کہ پہلے وہ ابتلاء میں ڈالے جاتے ہیں، پھر انجام کار انہیں کو کامیابی ملتی ہے، اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی ہی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی کچھ ہیں جو صاحب ایمان نہیں ہیں، پھر صادق و کاذب میں تمیز نہ کی جا سکے، اور اگر ہمیشہ شکست ہی شکست سے دوچار ہوں تو ان کی بعثت کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق و کاذب میں تمیز ہو جائے، کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا تو اشارہ صراحت میں تبدیل ہو گیا، اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں، اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے، چنانچہ جب اہل ایمان ابتلاء سے دوچار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا، البتہ منافقین میں آہوزاری مچ گئی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں، لہٰذا ابتلاء و محن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک ایمان مسلمانوں کی رسائی ہو۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اور اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، لہٰذا یہ مرتبہ ان کو مہیا فرما دیا گیا۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے، یعنی کفر و ظلم اور اولیاء اللہ کی ایذا رسانی میں حد سے بڑی ہوئی سرکشی۔ پھر ان کے اس عمل کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا اور کافرین کو ہلاک و برباد کر دیا۔